الرحمن الرحیم قال ابو حنیفۃ رحمہ اللہ تعالی، امام صاحب نے فرمایا المظاہر اذا جامع امراتہ، زہار کرنے والا جب جماع کر لے اپنی بیوی سے فی خلال الاطعام، کھانا کھلانے کے دوران، لا یستأنف الاطعام، تو نئے سرے سے شروع نہ کرے کھانا کھلانا، لأن الکتاب مطلق فی حق الاطعام، اس لیے کہ کتاب اللہ مطلق ہے کھانا کھلانے کے حق میں، فلا یزاد علیہ، پس اس پر زیادہ نہیں کیا جائے گا، شرط عدم المسیس، جماع کے نہ ہونے کی شرط کو، بالقیاس علی الصوم، روزے پر قیاس کرتے ہوئے، بل المطلق یجری علی اطلاقہ، بلکہ مطلق جاری ہوگا اپنے اطلاق پر، والمقید علی تقییدہ، اور مقید جاری ہوگا اپنی تقیید پر۔ کتاب اللہ کے مطلق کی ایک اور مثال ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے زہار کر لے، یعنی اسے کہے انت علی کظہر امی، تم مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہو، تو اس پر کفارہ زہار واجب ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے، اگر یہ نہیں کر سکتا تو 60 مسلسل روزے رکھے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ کوئی شخص اپنی بیوی سے زہار کر لے، یعنی اسے کہے انت علی کظہر امی، تم مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، تو اس پر کفارہ زہار واجب ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ غلام آزاد کرے، اگر نہیں کر سکتا تو 60 مسلسل روزے رکھے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو 60 روزے رکھنے کے دوران اگر اس نے جماع کر لیا تو روزے رکھنا پھر نئے سرے سے اس پر لازم ہو جائے گا، لیکن کھانا کھلانے کے دوران، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے دوران اگر اس نے اپنی بیوی سے جماع کر لیا تو اطعام کا استئناف نہیں ہوگا، یعنی نئے سرے سے اب کھانا نہیں کھلائے گا، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کھانا کھلانے کے دوران اس نے جماع کر لیا تو نئے سرے سے کھانا کھلانا اب واجب ہوگا۔ 60 روزے مسلسل رکھنے کے دوران میں اگر اس نے جماع کر لیا تو وہ 60 روزے مسلسل پھر دوبارہ رکھے گا، لیکن اگر کھانا کھلانے کے دوران اس نے جماع کر لیا تو پھر یہ اطعام 60 مسکینہ، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ نئے سرے سے اس پر لازم نہیں ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کھانا کھلانے کے دوران جماع کر لیا تب بھی اس پر نئے سرے سے کھانا کھلانا واجب ہوگا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ 60 روزوں کے کفارہ کے سلسلے میں تو یہ ارشاد ہے من قبل ان یتماسا، لیکن اطعام 60 مسکینہ کا جو لفظ ہے اس میں پھر من قبل ان یتماسا نہیں ہے، وہاں پر من قبل ان یتماسا کی شرط اور قید نہیں ہے، تو مطلق کو اپنے اطلاق پر رکھیں گے، مقید کو اپنی تقیید پر رکھیں گے، لہذا 60 روزوں کے دوران جماع کر لیا تو نئے سرے سے استئناف واجب ہوگا روزوں کا، لیکن اگر کھانا کھلانے کے دوران ایسا کر لیا تو پھر استئناف واجب نہیں ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل قیاس ہے، وہ کھانا کھلانے کے عمل کو قیاس کرتے ہیں روزے پر، کہ جس طرح روزوں کے دوران میں جماع کر لیا تو استئناف روزوں کا واجب ہوگا، اسی طرح کھانا کھلانے کے دوران اگر اس نے جماع کر لیا تو پھر نئے سرے سے کھانا کھلانا بھی اس پر لازم ہو جائے گا۔ لیکن ہم ان کی دلیل کا جواب یہ دیتے ہیں کہ کھانا کھلانے کے دوران کھانا کھلانے کا جو عمل ہے وہ مطلق ہے، من قبل یتماسا کی شرط نہیں ہے، لہذا قیاس کی وجہ سے اس مطلق کو ہم مقید نہیں کریں گے۔ وَكَذَلِكَ قُلْنَا، اور اسی طرح ہم نے کہا، الرَّقْبَةُ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ، گردن کفارہ زہار میں اور کفارہ یمین میں مطلقۃ مطلق ہے، فلا یزاد علیہ شرط الایمان، پس اس پر زیادہ نہیں کیا جائے گا ایمان کی شرط کو، بالقیاس علی کفارۃ القتل، قتل کے کفارہ پر قیاس کرتے ہوئے۔ کتاب اللہ کے مطلق کی ایک اور مثال ذکر کرتے ہیں کہ کفارہ زہار اور کفارہ یمین میں مطلق غلام آزاد کرنا ضروری ہے، خواہ مسلمان ہو یا کافر ہو، جبکہ قتل خطا کے کفارہ میں مسلمان غلام کو آزاد کرنا ضروری ہے، مطلق غلام کافی نہیں ہے بلکہ مسلمان غلام کو آزاد کرنا ضروری ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قتل خطا کے کفارہ میں بھی، کفارہ زہار اور کفارہ یمین میں بھی مسلمان غلام کو آزاد کرنا ضروری ہے۔ کفارہ زہار اور کفارہ یمین میں مطلق غلام آزاد کرنا ضروری ہے، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، جبکہ قتل خطا کے کفارہ میں مسلمان غلام کو آزاد کرنا ضروری ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کفارہ زہار و یمین میں بھی مسلمان غلام کو آزاد کرنا ضروری ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے، کفارہ زہار و کفارہ یمین میں فتحریر رقبہ ہے، مومنہ کی قید نہیں ہے، اور کفارہ قتل میں
فتحریر رقبۃ مؤمنۃ کے الفاظ ہیں، یعنی مسلمان غلام کو آزاد کرنا چاہیے۔ تو مطلق کو اپنے اطلاق پر اور مقید کو اپنی تقیید پر رکھیں گے، لہذا کہیں گے کہ کفارہ ظہار و یمین میں مطلق غلام آزاد کرنا ضروری ہے اور کفارہ قتل میں مسلمان غلام کو آزاد کرنا ضروری ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل قیاس ہے۔ وہ کفارہ ظہار و یمین کو کفارہ قتل پر قیاس کرتے ہیں اور کہتے ہیں جس طرح کفارہ قتل میں مسلمان غلام کو آزاد کرنا ضروری ہے، کفارہ ظہار و یمین میں بھی مسلمان غلام کو آزاد کرنا ضروری ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل قیاس ہے اور فرماتے ہیں کہ وہ کفارہ قتل پر قیاس کرتے ہیں اور کہتے ہیں جس طرح کفارہ قتل میں مسلمان غلام کو آزاد کرنا ضروری ہے، کفارہ ظہار و یمین میں بھی مسلمان غلام کو آزاد کرنا ضروری ہے۔ ہم ان کی دلیل کا جواب یہ دیتے ہیں کہ کفارہ ظہار و یمین میں فتحریر رقبۃ مطلق ہے، تو اس کو اپنے اطلاق پر رکھیں گے اور کفارہ قتل پر اس کو قیاس نہیں کریں گے، مطلق کو مقید نہیں کریں گے۔ ہم ان کی دلیل کا جواب دیتے ہیں کہ یہ قیاس ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ کفارہ ظہار و یمین میں رقبہ مطلق ہے، تو مطلق کو اپنے اطلاق پر رکھیں گے، اس کو قیاس کی وجہ سے مقید نہیں کریں گے۔